نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارکہ میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کی فرضیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں یعنی پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی یہ رمضان شریف والی یعنی روزے والی عبادت یہ صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی صورت میں یہ عبادت موجود تھی۔ تو پہلے امتوں پر بھی فرض ہوا تو فرمایا تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، پورا سال نہیں، سال میں صرف 1 مہینہ یہ ماہ رمضان المبارک یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ گنے ہوئے دن ہیں 29 یا 30۔ پھر اس سے آگے یہ پورا رکوع جو ہے اس میں رمضان شریف سے متعلقہ ضروری مسائل اور اعتکاف کے مسائل ان کو بیان فرمایا گیا۔ احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں ماہ رمضان المبارک کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ ایک بڑی مشہور اور اہم حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف کے اندر نقل کی گئی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ترمذی شریف کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا، فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن، ابھی ماہ رمضان مبارک ابھی شروع نہیں ہوا، آخری دن ہے شعبان المعظم کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یعنی صحابہ اکرام کو جمع کیا اور رمضان شریف کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ محدثین کرام اس میں نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے 1 دن پہلے حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی اہمیت سے سب آگاہ ہو جائیں اور ماہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ اس کی قدر کریں، وہ بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو جمع کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ حضور نے فرمایا، لوگو آگاہ ہو جاؤ، بے شک ایک بڑا برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے برکتوں والا مہینہ،
اور اس کی اہمیت سے آگاہ ہو جاؤ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس مہینے کی عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ صرف ایک بات دیکھ لو کہ اس کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر جس میں نزول قرآن ہوا، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اسی سے اس مہینے کی عظمت اور شان کا اندازہ لگا لو۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہیں۔ جس طرح نماز پنجگانہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے، اور صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے، فرض عین، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہیں۔ باقی اس کے بعد پھر آگے تفصیل قرآن پاک میں، احادیث میں اور فقہا کی عبارات میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے وقت پر روزے نہیں رکھ سکتا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر میں ہے اور سفر کی حالت میں روزہ اس کو تکلیف دے، تو بہرحال اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، لیکن بہرحال بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، اتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور بلا عذر، بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر کوئی آدمی رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتا، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ غیر رمضان میں ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ثواب کو نہیں پا سکتا جو رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یعنی یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ قضا تو ایک ہی روزہ کرنا ہے۔ اگر رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کے بدلے میں ایک قضا کرے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا۔ بلا وجہ اگر نہیں رکھا ہے تو گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا، بعد میں تو قضا تو ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک درجہ ثواب کا تعلق ہے تو فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے، تو وہ درجہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو رمضان شریف کے اس روزے کے رکھنے میں تھا۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اگر کسی نے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کی قضا ہے، اس کے بدلے میں اس کو بہرحال ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کے رمضان شریف کا روزہ رکھ کے پھر بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے توڑ دیتا ہے، تو اب توڑنے والے پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ یعنی اب اس کو روزے کا کفارہ دینا پڑے گا، یعنی اس کو 60 مسلسل روزے جس میں درمیان میں کوئی بھی نہ چھوڑے، وہ کفارے کے طور پر رکھنے پڑیں گے، اور ایک قضا کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ بلا وجہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے روزہ رکھنے کے بعد توڑنے کی وجہ سے کفارہ ہے، اور اگر نہیں رکھا ہے، چاہے کسی نے اپنی کمزوری کی وجہ سے، کسی نے سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بہرحال اس کے بدلے میں قضا میں ایک ہی روزہ وہ رکھنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو بیان فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ،
وجعل قیام لیلہ تطوعا، حضور نے فرمایا کہ اس رمضان شریف کی جس طرح دن کو روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی ادائیگی، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز تراویح پڑھنا، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اضافی عبادت قرار دی ہے۔ تطوع یعنی اضافی عبادت جو فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حضور نے فرمایا جعل لکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی روزہ فرض کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے نماز تراویح کو ایک ایکسٹرا اضافی عبادت قرار دی ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کو باجماعت ادا کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہہ لیں کہ اگر کچھ لوگوں نے باجماعت نماز تراویح ادا کر لی ہے اور باقی لوگ اکیلے اکیلے پڑھیں گے تو بہرحال جو سنت ہے وہ ادا ہو گئی۔ تو نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تو اکیلے اکیلے ادا کی جاتی تھی۔ لوگ مسجد نبوی شریف میں یا گھروں میں کوئی چند آدمی مل کے پڑھ لیتے، یعنی باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز تراویح ادا کی۔ جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے حضور کے پیچھے صفیں باندھ لی، نماز تراویح ادا کی، بڑے خوش ہوئے، آج حضور نے کرم فرمایا، باجماعت نماز تراویح ادا فرمائی۔ صبح جن جن لوگوں کو معلوم ہوا دوسرے دن وہ بھی مسجد میں آ گئے، حضور تشریف لائے، نماز تراویح ادا فرمائی۔ اب اور لوگوں کو معلوم ہوا وہ بھی تیسرے دن آ گئے، حضور تشریف لائے، نماز تراویح ادا فرمائی۔ چوتھے دن تک اتنے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسجد بھر گئی، مسجد میں جگہ نہیں ہے، لیکن حضور تشریف نہیں لائے، حضور نے اپنے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کی۔ صبح صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ساری رات انتظار کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے اس شوق کو دیکھتے ہوئے کہیں یہ نماز تراویح یہ قیام رمضان فرض نہ ہو جائے، تو پھر اگر فرض ہو جائے گا پھر جو ادا نہیں کر سکیں گے وہ گناہ گار ہوں گے، اس لیے حضور نے گھر میں ہی ادا فرمائی۔ تو حدیث پاک میں صرف ان 3 راتوں کا ذکر ہے کہ 3 رات حضور نے نماز تراویح باجماعت ادا فرمائی، باقی دنوں میں گھر میں ہی اکیلے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتا رہا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھ لیتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو پھر بھی ایسے ہی۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے سوچا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بھئی جو اس کی وجہ تھی باجماعت ادا نہ کرنے کی وہ تو ختم ہو گئی کہ حضور نے باجماعت نماز تراویح ادا نہیں کی کہ فرض نہ ہو جائے لوگوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے۔ اب تو وہ یعنی فرضیت کا جو وہ تو نہیں ہے کہ اب تو فرض نہیں ہوگا، جو چیزیں فرض ہو چکی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کر کے باقاعدہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ نماز تراویح لوگوں کو پڑھایا کریں عشاء کی نماز کے بعد رات میں۔ تو وہ باقاعدہ تمام احادیث میں موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی تھی، اور یہ پوری امت کا اس وقت سے آج تک یہی عمل چلا آ رہا ہے۔ مکہ شریف مدینہ شریف میں آج بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب چونکہ یہ کرونا کی وجہ سے پچھلے سال بھی وہاں 10 رکعت ادا کی جاتی تھیں، اس سال بھی 10 رکعت ادا کی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک مجبوری ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے بھئی قیام بھی ہو جائے، وہ نہ موقوف ہو، لیکن کچھ اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی 10 رکعت پڑھ لیں، تو حرج نہیں ہے، سنت ہے، لیکن جو عام حالات میں وہ سنت ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اب فرض یا واجب تو نہیں ہے کہ اس پہ آدمی جھگڑا کرے یا اس میں سختی کرے، لیکن جو سنت ہے وہ یہی ہے، 20 رکعت ہے، اور تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔
امام ترمذی شریف کے اندر یہ احادیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد بعض جگہ پہ وہ اپنا پھر موقف بھی پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. تو فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ. قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی تعداد، اس کی رکعتوں کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے. یہ اہل علم یعنی امام ترمذی سے پہلے تابعین، تبع تابعین، وہ لوگ مراد ہیں. اور یہ اختلاف آج والا نہیں ہے کہ بعض لوگ وہ سختی کرتے ہیں کہ نہیں جی 8 رکعت پڑھو، اس سے زیادہ پڑھو تو ایسے یعنی سختی کی جاتی ہے، شاید کوئی گناہ ہو گیا. نہیں، یہ 8 والی بات کسی حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. جس سے یہ کہا جاتا ہے اس کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے. وہ نماز تہجد مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. وہاں تراویح کا لفظ موجود نہیں ہے. تو تہجد کی نماز حضور رمضان شریف میں بھی اور غیر رمضان میں عموماً 8 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 6، کبھی 4، کبھی زیادہ بھی پڑھی ہیں، لیکن عام تہجد کا معمول حضور کا رمضان شریف میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت کا تھا. تو نماز تراویح امام ترمذی فرماتے ہیں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کیا ہے؟ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَن يُصَلِّيَ 41 رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَهُمْ بِالْمَدِينَةِ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 41 رکھتے پڑھی جائیں. وہ کیسے؟ یہ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ تابعین کے دور میں یعنی ان لوگوں میں عبادت کا اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ مکہ شریف میں جب نماز تراویح کے لیے لوگ آتے تو 4 رکعت نماز تراویح پڑھتے، تو پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، 7 چکر لگاتے، پھر 4 رکعت پڑھتے. یعنی 4 رکعت پڑھ کے طواف، تو درمیان میں 20 رکعت میں 4 جو ترویح کہتے ہیں. ہم تو جلدی جلدی سبحان ذی الملک والملکوت پڑھ کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ طواف کرتے تھے. اہل مدینہ نے دیکھا کہ مکہ شریف والے تو درمیان میں عبادت کرتے ہیں، اب اہل مدینہ کیا کریں؟ انہوں نے پھر کیا کیا کہ 4 رکعت نماز تراویح با جماعت امام کے ساتھ اور پھر 4 رکعت الگ الگ سے پڑھتے تھے. اب یہ دیکھا جائے تو اس اعتبار سے پھر یہ 16 رکعتیں بنتی ہیں، 4 ترویح درمیان میں ہوتے ہیں تو 36 بنتی ہیں. 41 کیسے بنیں گے؟ تو 36 یہ 20 رکعت نماز تراویح، 16 درمیان میں نفل، 3 وتر اور 2 نفل جو بعد میں ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ حضور وتروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو یہ کل ملا کے 41 اس طرح بنتے ہیں. یعنی 20 رکعت نماز تراویح، 16 درمیان میں نفل 4 کر کے، 3 وتر اور 2 بعد میں اس کے نفل ملا کے یہ 41 رکعت بن جاتی ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ کا یہ قول ہے. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، مدینہ شریف میں فرماتے ہیں اب بھی یہی ہو رہا ہے. اس زمانے میں حضرت امام ترمذی کے زمانے میں یہی تھا، اہل مدینہ اس طرح کرتے تھے. اور فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 20 رکعۃ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ تو اہل مدینہ کا ہے نا کہ وہ اس طرح 41 رکعتیں پڑھتے ہیں. اکثر اہل علم باقی یعنی جو ہیں ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ صرف جو نماز تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے، باقی اس کے ساتھ وطر اور نفل وہ الگ، صرف تراویح وہ 20 رکعت. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، امام سفیان ثوری، امام ابن مبارک اور امام شافعی
فرماتے ہیں سب کا یہی قول ہے۔ وقال الشافعی ھذا ھکذا ادرکت ببلادنا بمکہ یصلون 20 رکعۃ۔ چونکہ امام شافعی مکہ شریف میں تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وقت میں اہل مکہ کا یہی عمل پایا کہ یعنی مکہ شریف میں اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، تو 1400 سال سے حرمین طیبین میں اسی پہ عمل ہو رہا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہیں، اور 3 وتر۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اس میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض اہل علم جو ہیں وہ 1 وتر کہتے ہیں، اب اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 کے ساتھ ملا کے تیسرا، یا 3 پڑھتے ہیں لیکن درمیان میں سلام پھیر کے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے 1 رکعت، یہ بھی بعض ائمہ کا نقطہ نظر ہے۔ ہماری فقہ حنفی کے مطابق 3 وتر ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے۔ بہرحال یہ تمام جو ہے شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور محدثین کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس پہ کسی پہ بھی عمل کیا جاتا ہے۔ ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ہمارا عمل اس پہ کہ 3 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ تو بہرحال یہ 20 رکعت نماز تراویح سنت ہے جو صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائیں، اور اس کا کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں تھیں، لیکن جب صحابہ کرام کا عمل دیکھا جائے تو امام ترمذی فرماتے ہیں علی ما روی عن علی و عمر و غیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام سے یہی منقول ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں آپ نے حضرت ابی بن کعب کو جو کہا تھا وہ 20 رکعت ہی پڑھتے تھے، سب حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو جب صحابہ کرام کا یہ عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 رکعت ہی ادا کرتے دیکھا ہوگا۔ جو 8 رکعت ہے وہ اصل میں تو ہے تہجد، کیونکہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں، تو اگر اس کو تراویح قرار دیا جائے تو پھر غیر رمضان میں کیا ہوگا؟ ام المومنین تو فرماتی ہیں کہ حضور رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت پر اضافہ نہیں فرماتے تھے، تو اب رمضان میں اگر کہا جائے کہ یہ تراویح ہے تو پھر غیر رمضان میں وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ تہجد تھی، رمضان شریف میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ اور یہ بھی یہ ہے کہ زیادتی کی نفی ہے کہ زیادہ نہیں، کبھی حضور نے تہجد کی 4 رکعت بھی پڑھی ہیں، کبھی 6 پڑھی ہیں، عموماً 8 رکعت تھی، لیکن جو زیادتی کی نفی ہے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی اکثر ہے۔ خود بخاری شریف کے اندر زیادہ رکعتیں بھی تہجد کی موجود ہیں۔ تو اس لیے اس ایک حدیث کو لے کے یعنی اتنی سختی کرنا کہ 8 رکعت سے زیادہ کو گناہ قرار دے دیا، نہیں، وہ تہجد مراد ہے، نماز تراویح سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ فرض ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، وتر واجب ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت 20 رکعت ہیں، اور یہی یعنی تمام اہل علم اور تمام امت کا اسی پہ عمل چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس ماہ مبارکہ رمضان شریف میں جس نے کوئی نیکی کا کام کیا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارکہ میں کوئی نیکی کا کام کیا، یعنی نفلی نیکی کی، کوئی ایسی عبادت جو فرض یا واجب نہیں ہے، اس نے نفلی کوئی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کی نفلی عبادت، نماز ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، صدقہ و خیرات ہو، اس کا ثواب باقی 11 مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔
ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ۔ اور فرمایا کہ جو رمضان شریف میں فرض عبادت ادا کرتا ہے، رمضان شریف کا روزہ ہے، نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، کوئی بھی فرض عبادت رمضان شریف میں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جس طرح ہوتا ہے نا، یہاں کبھی کبھی اسٹوروں پہ سیل لگتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں اور رات کو جا کے لائنوں میں لگ جاتے ہیں کہ چیز سستی مل رہی ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمت کے، برکتوں کے، ثواب کے دروازے کھلتے ہیں کہ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہوتا ہے۔ پنجابی میں ایک شاعر نے کہا ہے، اے رمضان بزرگ مہینہ، اے رمضان بزرگ مہینہ، رب سچے فرمایا باقی سب مہینے اندر عالی رتبہ پایا۔ تو ذکر عبادت، ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ، 70 سے اجر ہے دیندہ، مالک بحروں بردہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اس مہینے میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خِصَالٍ، اے میرے غلاموں، اے میری امت، رمضان شریف میں 4 کام تم نے کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا، خصلتین تردون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْدُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کیا ہیں؟ فَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ شریف کا ود، یعنی کثرت سے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت بھی اس میں آ جائے گی، ذکر، درود شریف، یعنی ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور رب سے بخشش مانگنی ہے۔ یہ 2 کام جو ہیں یہ جس سے تم رب کو راضی کرو گے کہ رب کے ذکر کی کثرت کرو، تلاوت، درود شریف، ذکر اور استغفار، بخشش مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو حضور نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کثرت کے ساتھ کرنے ہیں جو رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور فرمایا کہ 2 کام جن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری مجبوری ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، کہ یا رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم سے بچا۔ تو فرمایا یہ کام تو ایسے ہیں کہ جو تمہاری
اپنی ضرورت اور مجبوری ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ماہ مبارکہ، پھر اب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اگلے سال کس کو نصیب ہوگا۔ اب کتنے ہمارے دوست ساتھی صرف بوڑھے ہی نہیں، جوان بھی پچھلے سال یہاں موجود تھے، اب نہیں ہیں۔ آئندہ سال اب کون ہوگا، ہم میں سے کون نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔